الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت توں گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ معزز اور محترم سامعین، دنیا میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو اصول مقصد کے لیے استعارہ بن گئے۔ 21 جون 1931 میں سری نگر کے اندر تنظیم نوجوانان اسلام نے ڈوگرا سامراج کے خلاف ایک جلسہ عام منعقد کیا۔ ایک نوجوان جس کا نام عبد القدیر تھا، اس نے
اس جلسہ عام سے اپنے انتہائی پر اثر پرجوش لہجے میں ڈوگرا حکومت کے خلاف تقریر کی، جس نے کشمیر کے نوجوانان اسلام کے دلوں میں آزادی کا ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیا۔ ڈوگرا سامراج نے اس عبد القدیر نوجوان کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ 13 جولائی 1931 کو پہلی سماعت کی تاریخ مقرر ہوئی تو پورے کشمیر سے نوجوان اپنے اس اسلامی بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہوا اور یہ سماعت سری نگر کی جیل کے اندر ہو رہی تھی۔ جذبہ ایمانی سے سرشار، قوت ایمانی سے بھرپور ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اذان ظہر شروع کر دی۔ ڈوگرا حکومت کی فورس نے نوجوان پر سیدھی گولی چلائی اور اس کو شہید کر دیا۔ گولی لگنے سے جوں ہی یہ نوجوان گرا، دوسرا نوجوان کھڑا ہوا اور جہاں اذان کے جملے رکے تھے اس نے وہیں سے آگے اذان شروع کر دی۔ فورس نے اس دوسرے نوجوان پر بھی گولی چلائی تو وہ شہید ہوا تو تیسرا کھڑا ہو گیا اور جہاں اذان کے کلمات رکے تھے وہیں سے آگے اس نے شروع کر دی۔ 22 نوجوانوں نے مل کر یہ اذان مکمل کی اور 22 کے 22 نوجوانوں کو سری نگر کی جیل کے گیٹ کے باہر شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جان دے کر اذان مکمل کر دی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو پوری دنیا میں جذبہ آزادی، جرأت اور بہادری کا استعارہ بن گیا۔ 1931 سے لے کر آج تک 13 جولائی کو پوری دنیا کے کشمیری لوگ یوم نوجوانان کشمیر مناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جرأت اور بہادری کی وہ بے مثال داستان ہے کہ جس کی دنیا میں دوبارہ مثال نہیں مل سکتی۔ 10 محرم الحرام بھی استقامت، صبر، حق پر ڈٹے رہنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا، یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ یہ پوری دنیا میں اس عنوان کا استعارہ ہے۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو
سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ دائیں کان میں حضور نے خود اذان دی، بائیں کان میں آقا کریم نے خود اقامت فرمائی، اور پھر 7ویں دن حضور علیہ السلام نے ان کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتارے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا۔ یہ کائنات کی وہ خوش بخت ترین شخصیت ہے جنہیں میرے حضور چومتے رہے، جن کے بوسے میرے آقا لیتے رہے، جو کبھی حضور کی گود میں ہیں تو کبھی حضور کے کاندھوں پر ہیں، کبھی حضور سجدے میں ہیں تو یہ حضور کی پیٹھ پر بیٹھے، اور کبھی یہ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں تو میرے آقا ان کے لب چوس رہے ہیں۔ زندگی کے 7 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے، اور سرکار علیہ السلام نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری عمر مبارک 4 برس تھی، تو یہ دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین، ان دونوں کی عمر میں 11 ماہ کا فرق ہے۔ امام حسین 11 ماہ صرف چھوٹے ہیں اور امام حسن 11 ماہ بڑے ہیں۔ سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں میرے آقا تشریف فرما ہیں، اور یہ دونوں بھائی حجرے کے اندر کھیل رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے پیار فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، ہاں جبرائیل، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ سرکار علیہ السلام کی چشمان نبوت سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب حضور کے چشمان نبوت سے آنسو گرتے دیکھے، میں حضور کے قریب چلی گئی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس نے رلا دیا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو میرے بعد میری امت شہید کر دے گی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے ایک مٹی اپنے دستے مبارک میں لے کر سونگھنا شروع کر دی، اور پھر وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر فرمایا، سلمہ،
اذا تحولت هذه تربۃ دما فقد قتل ابنی، کہ یہ مٹی تم محفوظ رکھنا، جس دن یہ مٹی خون سے بدل گئی سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت امام حسین کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ خاص حضور ان کی تربیت پر نگاہ فرماتے، 36 برس حضور کے بعد اپنے والد ماجد کی تربیت میں گزارے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 36 برس تھی۔ یہ 7 برس حضور کی تربیت میں، 29 برس اپنے بابا علی المرتضیٰ کی تربیت میں گزارے۔ پھر 20 برس سے کچھ عرصہ کم اپنے بھائی کی تربیت میں گزارے۔ یہ حسین جو اتنی مقدس تربیات سے تیار ہوا، پھر وہ استقامت، صبر، جرأت، بہادری، دلیری، حق کے ساتھ ڈٹے رہنا اور ظالم کی حمایت نہ کرنے کا استعارہ بن گیا۔ یزید کا ایک مطالبہ تھا بہت آسان سا کہ میری بیعت کر لی جائے۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کرتے آسائشیں ملتی، حکومت میں اہم ترین عہدہ ملتا، دنیاوی مفادات ملتے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ کیا سامنے آتا؟ یزید کی بیعت صرف یزید کی بیعت نہیں تھی، یزید کے سارے سیاہ کرتوتوں کی تائید کرنا تھا۔ امام حسین کی بیعت یہ یزید کے سارے سیاہ کرتوتوں کے جواز کی دلیل بن جانی تھی۔ تنہا بیعت کا معاملہ نہیں تھا، اگر تنہا بیعت کا معاملہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل یہ تھی کہ اس کے کرتوتوں کی تائید اور حمایت ہونی تھی۔ لیکن کربلا میں جا کر حسین نے درس ہمیں کیا دیا، اپنے مفادات قربان کر دینا، دنیاوی مفادات کی پرواہ مت کرنا، اور اس کے لیے تمہیں جس قدر بھی مشکلات جھیلنی پڑیں جھیل لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی ظالم کی حمایت مت کرنا۔ مقام سالبیہ پر امام حسین نے جو خطبہ دیا، آپ اس خطبے کے صرف ابتدائی جملات کو دیکھ لیں تو امام حسین کے سفر کا سارا مقصد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا من رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ وناقصا لعہد اللہ ومخالفا لسنت رسول اللہ من
احق منہ. اور میں مجھے ایک بات بتاؤ، جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے مستحلاً لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصاً لعہد اللہ، اللہ کے عہدوں کو توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت اللہ و رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، حسین سے زیادہ کس کا حق ہے کہ وہ اس کا ہاتھ روکے؟ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں حسین کا حق ہے کہ ایسے بادشاہ کے ہاتھ کو روکنا یہ حسین پر واجب ہے، یہ حسین پر لازم ہے. گویا امام علی مقام نے اپنے سفر کربلا سے ہمیں یہ درس دیا کہ مفادات کا ٹکراؤ مت آنے دینا. سارے مفادات قربان کر کے بھی، ساری مشکلات جھیل کر بھی کسی ظالم کی زندگی میں حمایت مت کرنا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس ندامتا یوم القیامہ من باع آخرہ للدنیا من غیرہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت، سب سے زیادہ افسوس اس شخص کو ہوگا جس نے اپنی آخرت دنیا کے بدلے میں کسی غیر کے لیے بیچی ہوگی. جب آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو ظالم سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. مفادات کی جب آپ حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو مفادات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ فائدہ سارا غیر لے جاتے ہیں، لیکن آپ صرف ایک سامنے تصویر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اپنی آخرت دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. کربلا کا درس ہے، سارے مفادات قربان کر کے، ساری مشکلات جھیل کر بھی حق کے ساتھ ڈٹے رہنا، کبھی حق سے منہ نہ موڑنا. امام علی مقام کی زندگی کا سب سے بڑا درس یہی ہے. اور پھر کربلا کا دوسرا سبق، اللہ کی رضا پر اور اس کے حکم پر راضی رہنا. یہ تربیت نبوی کا کمال تھا. حضور نے جو 7 برس حسین کی تربیت کی تھی، ان 7 برسوں کی تربیت کا ثمر یہ تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے. خاندان قربان کر دیا، اپنی جان تک قربان کر دی، اپنے جوان بیٹے قربان کر دیے، بھتیجے بھانجے قربان کر دیے، اور اپنے وطن میں بیٹھ کر نہیں، وطن سے سینکڑوں میل باہر جا کر قربان کر دی. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں اللہ سے کوئی دعا کی. آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقتیں نہیں تھی؟ چاہتے تو فرات چل کر قدموں میں آ جاتا. ان کے لیے یہ کوئی معاملہ تھا، کوئی بڑی بات تھی؟ یہ کس کا نواسا ہے؟
یہ کس کے علوم کا امین ہے؟ یہ کس کی رسالت کی تصویر ہے کہ جو بدر میں گئے تو جب کفار کے لشکر نے مٹی پر قبضہ کر لیا اور بدر میں صحابہ کو ریتلی زمین ملی، جہاں سواریاں دس رہی تھیں، جہاں سواریوں کے لیے چلنا مشکل تھا، تو میرے نبی خیمے میں آئے، ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ یہ 313 پوری کائنات میں تجھے ماننے والے ہیں، انہیں تو میں لے کر آ گیا، اگر انہیں کوئی نقصان ہوا تو پھر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ رب نے اتنی بارش برسائی بدر میں کہ ساری ریت بیٹھ گئی اور سواریاں اس طرح چل رہی تھی جیسے پختہ سڑک پر سواری چلتی ہے۔ یہ حسین اس رسول کا نواسا ہے، انہی کی تربیت یافتہ ہے، عملی طور پر بھی شکلی طور پر بھی اپنے نانا کی تصویر ہے۔ اگر حسین کے ہاتھ اٹھ جاتے تو کربلا میں فرات کیا، ہزاروں فرات جیسی بارشیں نازل ہو جاتی، لیکن حسین نے ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حسین کا بیٹا ہے امام زین العابدین، جب کربلا سے واپس آ گئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، تو وقت کے ظالم حاکم نے ایک مرتبہ پھر آپ کو گرفتار کر لیا، ہاتھ میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین کو ملنے کے لیے قید خانے میں گئے، سلاخوں کے پیچھے امام زین العابدین کو دیکھا، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ امام زہری زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا زہری کیوں رو رہے ہو؟ حضور آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اچھا یہ بات ہے، آپ نے ایک جھٹکا دیا سب کچھ کھل گیا۔ فرمایا ہمیں مجبور سمجھتے ہو، ہمیں بے بس سمجھتے ہو زہری؟ ہم بے بس لوگ نہیں ہیں، اس کڑی یا اس بیڑی کی جرت کیا ہے یہ ہمارے ہاتھوں پر ٹھہر جائے؟ ہم تو صرف اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ہم ان بیڑیوں کے سامنے کوئی بے بس لوگ نہیں ہیں، مجبور لوگ نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ہمارا رب جس طرح چاہتا ہے ہم اسی طرح خوش رہتے ہیں۔ تو یہ زین العابدین یہ حسین کا بیٹا ہے، جس کے بیٹے کی یہ شان ہے، باپ کی عظمت کیا ہوگی؟ حسین اپنی تلوار کو فضا میں چھوڑ دیتے تو خدا کی قسم حسین خیمے میں بیٹھے رہتے، تلوار چلنی تھی۔ صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی، حسین کے خاندان کا ایک شہزادہ گولڈے میں پیدا ہوا، پیر میر علی شاہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلے کا چیلنج ہو گیا، تاجدار گولڈا آ گئے لاہور کی سرزمین پر، اور آ کر اعلان کیا کیا؟ مرزے نے کہا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا، تم بھی تفسیر لکھو، جس کی تفسیر سب سے عمدہ ہوگی وہ سچا ہوگا، اگر میری تفسیر سب سے اچھی ہوئی تو تم مجھے نبی مان لینا، اگر تمہاری ہوئی تو میں تمہارا عقیدہ قبول کر لوں گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تمہیں کیا قبول ہے؟ کہا اس طرح کرو، ٹیبل پر کاغذ رکھو، اوپر پنسل رکھو، ایک کاغذ میں رکھتا ہوں، اوپر قلم رکھتا ہوں، دور بیٹھ کر تم اپنے قلم کو کہو تفسیر لکھے، میں اپنے قلم کو کہتا ہوں تفسیر لکھے۔ ہاتھ نہیں لگائیں گے، قریب بھی نہیں جائیں گے، دور بیٹھ کر کہیں گے جس کا قلم لکھنا شروع کر دے، جس کا قلم لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہوگا، وہی سچا ہوگا۔ مرزا بھاگ گیا، پھر میرا علی شاہ صاحب حضور داتا علی اجمیری آ گئے، وہاں جلسہ ہوا تو علماء کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا پیر میرا علی شاہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا، خدا نہ خواستہ اگر قلم نہ چلتا تو مسلمان ہار جاتے تو آج حال کیا ہوتا؟ داتا کی نگری میں، داتا
کے قدموں میں بیٹھ کر پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا تھا، میں نے رسول اللہ سے پوچھ کر کیا تھا۔ یارو 1000 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد حسین کا ایک بیٹا اگر اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے تو حسین کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اپنی شان کیا ہوگی؟ امام حسین خیمے میں بیٹھے رہتے، اپنی تلوار کو کہتے جاؤ یزیدیوں کو کاٹ کر آ جاؤ، تو تلوار چلتی، کاٹتی، میدان صاف کر دیتی۔ لیکن حسین نے کربلا میں ہمیں درس کیا دیا۔ درس یہ ہے ساری قوتیں طاقتیں ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام حسین ہے۔ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا یہ حسین کا سبق ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ یہ حسین تمہیں درس دے رہا۔ دولت سے، اقتدار سے، قوت سے، نسب سے، حسب کے ذریعے اللہ کے احکامات سے بچنے کی کوشش کرنا یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ سب کچھ ہو پھر بھی اللہ کے حکم پر راضی رہنا۔ یہ امام عالی مقام نے ہمیں کربلا میں درس دیا۔ استقامت کا درس امام حسین نے کربلا میں ہمیں دیا۔ استقامت ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اپنے رب کے احکامات کے ساتھ لگا رہے۔ برے دن آئیں تو نمازیں شروع ہو جائیں، خوشحالی کے دن آئیں تو ہم مسجدیں بھول جائیں۔ حسین کہتا ہے میرا درس یہ نہیں ہے، یہ حسینی سبق نہیں ہے۔ حسینی سبق یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں استقامت کے ساتھ اپنے رب سے رشتہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم پارہ نمبر 24 میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر پوری استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہوں۔ بدر میں فرشتے آئے ہیں، احد میں فرشتے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ استقامت پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تائید کیا ہوگی اور نصرت کیا ہوگی کہ آج بچے بچے کی زبان پر حسین ہے، آج فرد فرد کی زبان پر حسین ہے، آج دنیا میں استقامت، جرأت، بہادری، حق پر ڈٹے رہنے کا نام حسین ہے۔ آج حسین دنیا میں مظلوموں کے لیے اشتعارہ بن چکا ہے اور ظالموں کے لیے ایک خوف کی آواز بن چکا ہے۔ یہ کربلا کا سبق ہے، ہمارے کربلا کا درس ہے ہمارے لیے کہ جرأت، بہادری اور استقامت کے ساتھ ایک مومن کو ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے۔ مفادات سے جا کر ہم مار کھاتے ہیں۔ حسین بھی چاہتے تو بہت مفادات مل سکتے تھے، عہدے مل سکتے تھے، مدینے کی گورنری، مکے کی گورنری، پورے ملک کی گورنری چاہتے تو مل سکتی تھی، جتنی دولت چاہتے مل سکتی تھی، لیکن حسین نے کہا نہیں، بات دولت یا مفادات کی نہیں ہے، بات تو اس وقت دین کی عظمت کی ہے۔ اس کے لیے حسین کو ساری مشکلیں جھیلنی پڑی تو جھیل گئے، قربانیاں دینی پڑی تو قربانیاں دے گئے، حسین کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو جان بھی قربان کر دی، لیکن یہ ایک سبق دے گئے کہ ایک حسین چلا ہے لیکن قیامت تک کے لیے یزیدیوں کو ایک سبق دے کر حسین چلا ہے کہ جب بھی وقت کا کوئی یزید سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، نبی کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، تو کوئی نہ کوئی
حسینی کھڑا ہو جائے گا۔ یہی کربلا کا اصل سبق ہے۔ ہم داستان کربلا پر توجہ دیتے ہیں، ہم کہانی یہ کربلا تو سنتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کردار حسین پر نظر نہیں رکھتے۔ یہ حسین کا کردار ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ پھر تربیت نبوی کا کمال یہ تھا کہ اللہ کی ذات جواد ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بہت بڑا سخی ہے۔ اور سرکار دو عالم نے امام حسین کی جو 7 برس تربیت کی، امام حسین کے اندر بھی سخاوت کا جذبہ کتنا آ گیا تھا۔ ایک مثال دے کر بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک درویش آپ کے دروازے پر آ گئے۔ ویسے تو ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ دروازے پر آ گیا، اس نے سوال کیا، غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کے دروازے پر آیا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ امام علی مقام کے پاس بھی ابھی کچھ نہیں تھا۔ نگاہ حسینی نے دیکھ لیا کہ کوفہ سے امام حسین کی بارگاہ میں 50,000 درہم آ رہے ہیں۔ اسے کہا کچھ دیر ٹھہرو، ہمارا رزق آ رہا ہے، راستے میں ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیسے امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گئے۔ امام علی مقام نے وہ سارے کے سارے اس درویش کو دے دیے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، چولہا بھی نہیں جل رہا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا، سارا کچھ اس درویش کو دے دیا۔ اور ساتھ کیا فرمایا، بھائی معذرت چاہتا ہوں، تمہیں انتظار کرنا پڑا، تمہارے بچے بھوکے ہیں پیچھے، تمہیں انتظار کرنا پڑا، اس پر معذرت چاہتا ہوں، اور یہ مختصر ہے، یہ قبول کر لو، اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر آ جانا، اس سے زیادہ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس درویش کو جب رخصت کرنے لگے تو درویش نے کہا، حسین آپ کے گھر میں بھی تو کچھ نہیں ہے، اس میں سے کچھ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی تو رکھ لیں، اپنے گھر کے لیے بھی تو رکھ لیں۔ تو مسکرا کر فرمایا، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لہذا یہ بھوک و افلاس میں جب ہمارا رب خوش ہوتا ہے تو ہمیں اسی میں راحت و سکون ملتا ہے۔ یہ تو ایک حسینی کردار تھا ایک طرف، اور تصویر کا دوسرا رخ امام حسین کی سخاوت ہے۔ امام حسین نے کیا سبق دیا؟ کہتے ہیں امام زین العابدین کا جب وصال ہوا، آپ کا لباس مبارک اتارا گیا غسل دینے کے لیے، یہ حسین کے بیٹے ہیں، تو کہتے ہیں دونوں کاندھے دیکھے گئے تو سیاہ کالے تھے، حالانکہ امام زین العابدین انتہائی حسین و جمیل تھے، لیکن دونوں کاندھے سیاہ کالے تھے۔ حیران ہو گئے غسل دینے والے، گھر والوں سے پوچھا، کبھی زین العابدین کو چوٹ لگی ہو، کبھی گرے ہوں، یہ کاندھے کالے کیوں ہیں؟ تو پتہ کیا چلا، رات کی تاریکی میں ان کاندھوں پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وزن اٹھا اٹھا کر یہ کاندھے کالے پڑ گئے تھے۔ یہ حسین کے بیٹے کی شان۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے اہل ثروت لوگ ظالم بن کر بیٹھ گئے۔ 10 محرم کو سرزمین فیصل آباد پر جو واقعہ ہوا کہ ایک باپ نے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر اپنی 2 جوان بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دی اور پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ آپ کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ ہم یہ کہتے ہیں حکمرانوں سے ہوگا، وہ حکمران
سے تو ہوگا، لیکن کیا تم سے سوال نہیں ہوگا؟ جبکہ میرے نبی یہ فرماتے ہیں اگر تم پیٹ بھر کر سوئے ہو، تمہارے قرب و جوار میں ایک شخص بھی بھوکا سویا تو اللہ نے تمہاری 40 دن کی نمازوں کو رد کر دینا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کسی ظالم کو پتہ نہیں چلا کہ اس گھر میں بچیاں بھوکی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ افلاس کے ہاتھوں یہ انسان خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کتنی انتہا ہوگی جب انسان اپنی جوان بیٹیوں پر چھری چلا رہا ہوگا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر تو دیکھیے نا کہ جب اسماعیل کو ابراہیم نے لٹایا تھا چھری چلانے کے لیے، قضاء و قدر کے سارے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ کیوں کہ ایک باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگا تھا۔ یارو کیا تمہاری چیخیں کیوں نہیں نکلی کہ جب ایک باپ 2 بیٹیوں کے گلے پر چھری چلا رہا ہے؟ تم یوں ہی بچ کر نکل جاؤ گے محشر کے دن؟ تمہارے پیسے بینکوں میں رہیں اور انسانیت قتل ہوتی رہے، تمہارے ATM چلتے رہیں اور انسانیت قتل ہوتی رہے، تمہاری عمارتیں 8 منزلہ بنتی رہیں اور انسانیت قتل ہوتی رہے، تمہارے گھروں میں زیب و زینت کی آسائشیں آتی رہیں اور انسانیت سسک کر ایڑیاں رگڑ کر مرتی رہے، اور پھر بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی تم فخر سے کہو کہ ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھنا یزیدیت اور حسینیت اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ضد ہے، ضد، یا حسین ہوگا یا یزید ہوگا، اور تم یزید کی زندگی جینا چاہتے ہو اور معاشر میں حسینی بن کر کھڑا ہونا چاہتے ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، کیوں یہ انسان اتنا مجبور ہوا؟ معاشرے کا یہ ظلم تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ کیوں باپ نے بیٹیوں کے گلے پر چھری چلائی؟ کیوں تمہاری دولت ذخائر بنتی رہی اور غریب اپنی بیٹیاں ذبح کرتا رہا؟ کردار حسینی یہ نہیں ہے۔ حسین نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، حسین نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن معاشرے میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ عمر بن خطاب نے پابند لگے کپڑے پہنے۔ جب عمر بن خطاب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا ہم معاہدہ گورنر سے نہیں کریں گے، ہم امیر المومنین سے کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب خود چل کر گئے، حضرت عمرو بن عاص آگے آئے، کہا امیر المومنین پیمند لگے ہوئے ہیں، دنیا کی اتنی بڑی قوت آج زیر نگیں آئی ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے یہ امیر المومنین کا لباس ہے؟ تو کہا مجھے افسوس ہے عمرو بن عاص تیرے جیسے شخص پر، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے؟ کہا اسی لباس سے معاہدہ کروں گا۔ اور جب پلٹ کر آئے تو اپنے گورنر سے کہا میں نے کھانا کھانا ہے، تو گورنر نے کہا جی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگوں کا خیال تھا شاید امیر المومنین کی شان کے مطابق کھانا بننے لگا ہے، لیکن جب 2 گھنٹے کے بعد کھانا آیا تو کیوں انتظار کروایا گیا؟ کئی دنوں کی خشک روٹیاں پانی میں بھگوئی ہوئی تھی، وہ ابھی نرم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم یہ روٹی کھانے لگا پانی میں بھیگی ہوئی، کتنے دنوں کی پرانی، اور جب ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو تو نے ایسے گورنر دیے۔ عمر بن خطاب نے گلہ نہیں کیا، ارے شکر خدا ادا کیا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے گورنر دیے۔ یہ کردار حسینی ہے، اس کو حسینی کردار کہتے ہیں۔ ایک ایک پاکٹ میں 8 ATM اچھے لگتے ہیں تمہیں، لیکن اللہ کو نہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی انسان سسک کر مرنا نہیں چاہیے۔ کسی ایک آنکھ میں بھی آنسو آیا کہ جوان بیٹیاں ذبح ہو گئیں؟
اور پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ وہ لٹکتی لاش جس کی تصویریں میڈیا نے دکھائی، کسی ایک انسان کے آنکھوں میں بھی آنسو آیا کہ نیچے 2 بیٹیوں کی لاشیں اور باپ چھت سے لٹک رہا ہے؟ کیوں نہیں آیا آنسو؟ ہم اتنے مردہ ضمیر ہیں، ہم اتنے مردہ دل ہیں؟ کیا ہمارا یہ کردار رہ گیا ہے بحیثیت مسلمان؟ جبکہ میرے رسول فرماتے ہیں خبردار کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ تمہیں اپنے قرب و جوار کی خبر ہونی چاہیے نا، اپنے گلی محلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ صاحبان ثروت کو میری گلی میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، میرے گلی میں کوئی دوائی کے لیے نہ تڑپ رہا ہو، میری گلی میں کوئی مکان کا کرایہ دینے سے نہ رہ جائے، میری گلی میں کسی کا بجلی کا بل نہ رک جائے۔ ارے یہ ارباب ثروت کو علم ہونا چاہیے۔ ارباب ثروت کو صرف اتنا علم ہے کہ آج کے دور میں بھی غریب جو فٹ پاتھ پر بیٹھا اس کو 10 روپے دے کر نکل جانا اور فخر سے کہنا میں خیرات کر کے آ گیا ہوں، اس کا نام خیرات رکھا ہے، جبکہ تمہارا اپنا بیٹا بھی 10 روپے قبول نہیں کرتا اور 10 روپے کا نام خیرات رکھ لی جائے۔ نہیں، یہ تجوریاں تمہارے گلے میں ازدہے بن کر لٹکائے جائیں گے روز محشر۔ اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا ہے جتنی بیٹیاں قتل ہوئی ہیں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گی بتاؤ ہم کیوں قتل کی گئی؟ کیا جواب دو گے؟ بینک بیلنس جمع کرنے والوں کیا جواب دو گے؟ دولت کے پجاریوں کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیوں بیٹیاں قتل ہوئی ہیں؟ حسینی کردار یہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر امام حسین کے پاس آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ امام علی مقام نے شاندار قسم کا کھانا اس کے سامنے رکھا، زیتون ہے، تازہ سالن بنا ہوا ہے، تازی روٹیاں ہیں، اور دور دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے خشک روٹیاں مشکل سے چبا رہے ہیں۔ اس فقیر نے کہا حسین یہ اتنا اچھا کھانا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس فقیر کو بھی شامل کر لوں اپنے ساتھ، وہ جو خشک روٹی کھا رہا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو شامل کر لوں اپنے ساتھ۔ تو امام حسین مسکرا پڑے، کہا وہ فقیر نہیں ہے، وہ حسین کا بابا علی المرتضیٰ ہے، وہ کوئی فقیر نہیں ہے، وہ حسین کا بابا علی المرتضیٰ ہے۔ لیکن ہم خشک روٹیاں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے تازہ کھانا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے خشک روٹیاں۔ یہ ہے درس کربلا، یہ درس کربلا ہے۔ یہ درس کربلا نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں 3 ڈشیں پکیں اور غریب کی بیٹیاں چھری کے نیچے گردنیں کٹواتی رہیں۔ یہ درس کربلا نہیں ہے۔ حسینی بننا ہے تو پھر حسینی بنو، یزیدی بننا ہے تو پھر یزیدی بنو۔ حسین اور یزید کو جوڑو مت۔ حسین نے سارا کنبہ یزید کو حسین سے الگ کرنے کے لیے قربان کیا ہے، کہ تمہیں خبر ہونی چاہیے حسین کسی اور کاز کا نام ہے اور یزیدیت کسی اور کاز کا نام۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ واقعہ سرزمین فیصل آباد پر ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی کی بیٹیاں یوں چھری کے نیچے نہیں آنی چاہیے، کوئی باپ یوں چھت سے جھولا نہیں جانا چاہیے۔ یہ صاحبان ثروت کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جس میں جیتے ہیں اس معاشرے پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ